بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم دہم کلاس کے اسلامیات کا چوتھا سبق پڑھیں گے، جس میں ہم احادیث شروع کریں گے۔ تو احادیث میں سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث نمبر 11 ہے، چونکہ پہلی 10 احادیث جو ہیں وہ آپ لوگ 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ اب حدیث نمبر 11 سے ہم شروع کریں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ حدیث کا ترجمہ ہوگا اور حدیث کی تشریح ہوگی، اور جو تشریح بک کے اندر ہے اس کے علاوہ بھی نوٹس ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اس کی تشریح ہے، آپ لوگ وہاں سے بھی وہ یاد کریں گے۔ اور جو حدیث یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اس حدیث کے علاوہ تشریح کرتے ہوئے اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک دو احادیث جو اس کے سے مناسبت رکھتی ہوں وہ بھی ہم اس میں ذکر کریں گے، اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور تشریح کرتے ہوئے، تشریح لکھتے ہوئے ان احادیث کو بھی اس میں لکھنا ہے تاکہ آپ کی تشریح زیادہ اچھی ہو سکے۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ حدیث نمبر 11 ہے، الصلاة عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ ڈھا دیا مطلب کہ دین کو گرا دیا، اس کو تباہ کر دیا۔ اب جو حدیث کی تشریح ہے اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے، یعنی جیسے ایک عمارت ہوتی ہے اور ایک وہ ستونوں پہ قائم ہوتی ہے، اسی طرح نماز بھی دین کا ایک ستون ہے۔ جس طرح کلمہ ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اسی طرح نماز بھی ہے۔ تو نماز دین کا ایک ستون ہے کہ اگر یہ دین کا ستون قائم نہیں ہوگا تو کیسے دین قائم رہے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک چھت ہے، چھت ستونوں پہ قائم ہوتی ہے، اگر اس میں سے ایک بھی ستون جو ہے وہ گرا دیا جائے تو کیا چھت برقرار رہے گی؟ وہ چھت گر جائے گی، وہ کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح جب تک ہم دین کے تمام ستونوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ کھڑا نہیں کر دیتے، ان کو صحیح طور پر جو ہے وہ نہیں کرتے، تو اس وقت تک ہمارا دین بھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی، جس کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا، یعنی جس نے نماز پڑھی، گویا اس نے دین کی اس عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین کی عمارت کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ نماز جو ہے وہ ایمان کے امتحان کا موقع ہوتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، یعنی کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے، یعنی وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے، تو گویا وہ شخص اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، یعنی اپنے ایمان کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، اور اگر وہ شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، ترک نماز سے وہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی جو اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور آیت میں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح اور احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن اور کافر کے درمیان نماز ہی حد فاصل ہے، یعنی مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہی ہے۔ تو دیکھیے آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو یاد کرنا ہے اچھی طرح سے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر یہ اس کی تشریح ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال کے ذریعے نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ستون اور عمارت سے تشبیہ دی ہے۔ ستون کا مطلب ہے سہارا دینے والا۔ جس طرح عمارت کا قیام اور بقا دیواروں اور ستونوں کی قیام اور مضبوطی پر منحصر ہے، اسی طرح دین کی بقا بھی نماز کے قیام پر منحصر ہے، یعنی اگر نماز پڑھی جائے گی تو دین قائم رہے گا، اگر نماز نہیں پڑھی جائے گی تو دین بھی قائم نہیں رہے گا۔ نماز دین کا ایک بنیادی رکن ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا، متعدد یعنی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک نماز مؤمنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔
ایک اور آیت میں ارشاد ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے مومن اور کافر کے درمیان نماز ہی حد فاصل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث مبارکہ میں اقامت صلاۃ یعنی نماز کو پڑھنے کا قائم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کی جائے۔ ظاہری حقوق کیا ہے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے اور باقاعدہ طور پر ادا کی جائے، مطلب یہ کہ یہ نہ ہو کہ کبھی نماز کو پڑھ لیا جائے اور کبھی نماز کو چھوڑ دیا جائے، تو پانچوں وقت میں نماز کو پڑھا جائے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تمام ارکان بجا لائیں۔ یعنی باطنی حقوق کیا ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، جلدی جلدی نہ پڑھا جائے اس کو، یعنی بس نماز پڑھ کے فارغ ہو اللہ پہ احسان کر دیا کہ جی ہم نے نماز پڑھی، ایسے نہیں، بلکہ نماز کو آرام سے آہستہ آہستہ تعدیل ارکان جو اس کے مطلب تمام رکن ہیں ان کو صحیح اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی مکمل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی انسان یہ محسوس کر رہا ہو کہ گویا وہ اپنے معبود کو یعنی اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم سے کم اتنا تو ضرور محسوس ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جس کو دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے۔ آپ نے اچھی طرح سے اب اس حدیث کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور پھر اس کی تشریح بھی اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، اور ایک بار اس کو پھر لکھ کے بھی دیکھ لیجیے گا زبان میں، ٹھیک ہے؟